نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد افلا يعقلون وقال افلا يشعرون وقال افلا يتفكرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عظیم قدرتوں کا حامل، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا و مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں، سمندر کے قطروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اس طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجا تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے بندہ خدا، تو نے اپنے نامہ اعمال میں قیامت تک کے لیے نیکیاں بھر لی ہیں۔ تو جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک یہاں نکتہ اور بھی بیان کر دوں کہ وہ جو بچے کہ جن کو یاد نہیں ہوتا، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا سبق، اپنا لیسن یاد کریں گے تو ان کا سبق آسانی سے ان کو یاد ہو جائے گا۔ جن کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، اگر وہ کوئی چیز بھول جائیں تو وہ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں تو جو بھولی ہوئی چیز ہے وہ واپس آ جائے گی۔ ابھی آج جو ہمارا موضوع ہے بڑا اچھا اور بہترین ہے، وہ ہے پازیٹیو تھاٹس۔ اس زمانے کے اندر جو چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے اچھی سوچ۔ اس زمانے کے اندر جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے معذرت کے ساتھ، وہ ہے اچھی سوچ، پازیٹیو تھاٹس۔ یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی جو نعمت ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اگر انسان کی عقل خواہشات کے تابع ہو جائے تو انسان برباد ہو جاتا ہے، اور اگر انسانی عقل اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں میں اس کا اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی عقل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ انسان کی عقل تو ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیر جو پورے جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، جانوروں میں سے ایک مقام حاصل ہے، مگر انسان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ انسان اس کو سدھار لیتا ہے اور اس جنگل کے بادشاہ کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان چیتا، جب بات جانور کی ہوئی تو چیتا جو ہے وہ بہت تیز دوڑتا ہے، بہت تیز دوڑتا ہے۔ انسان نے اس سے بھی زیادہ تیز دوڑنے والی اسپورٹ کار بنا لی جو تقریباً 350 400 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے دوڑتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ شاہین کی اور عقاب کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، انسان نے اس سے بھی تیز چیزیں بنا لی۔ شاہین بہت تیز فلائی کرتا ہے، عقاب بہت تیز فلائی کرتا ہے، انسان نے اس سے تیز ہوائی جہاز، بلکہ ہوا کی سپیڈ سے بھی تیز جو ہے وہ انسان نے ہوائی جہاز بنا لیے۔ جو دوسرے جانور ہیں جیسے ہاتھی ہے، کیمل، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ انسان نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عقل دی اور انسان نے ہیوی جو ہے وہ ٹرکس بنا لی جس میں وہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ دنیا کے کامیاب ترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس معاشرے کے اندر جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں اکثر لوگ مایوسی کا شکار ہیں۔ کوئی جاب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں کسی کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں کے رویے سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہے، کوئی آفیسرز کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے پریشان ہے۔
جب کوئی باہر نکلتا ہے، کوئی ٹریفک کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بجلی کے آنے جانے سے پریشان ہے، کسی محلے میں پانی نہیں آ رہا تو وہ پانی کی وجہ سے پریشان ہے. یہ ایک جنرل سی بات ہے. پریشانی جب حد سے زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جب انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، اسے ہر چیز خراب یا بری نظر آتی ہے. اب وہ اس کی جو سوچ ہے نا، اب وہ اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ٹرن کر رہی ہوتی ہے. جو ٹرن کر رہی ہوتی ہے تو پھر وہ نیگیٹو تھاٹس میں چلا جاتا ہے. اسلام کس سوچ کو چاہتا ہے؟ کون سا تھاٹس ہے جس کو اسلام پسند کرتا ہے؟ تو ناظرین، اسلام جس کو پسند کرتا ہے، شریعت جس کو پسند کرتی ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو پسند کرتے ہیں، وہ ہے پازیٹیو تھاٹس، مثبت. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک کپ ہے، کپ کے اندر پانی ہے. آپ دو آدمیوں سے پوچھیں کہ بھئی اس میں کتنا پانی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو. میں آپ کے سامنے ایک اصول بیان کر رہا ہوں، آپ جانچیے گا، ایگزام لیجیے گا کہ ایک آدمی کی تھاٹس پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. کپ سامنے موجود ہے اور پانی اس میں ہے. جس کی پازیٹیو تھاٹس ہوگی، آپ اس سے پوچھیں گے کہ کپ میں کتنا پانی ہے، تو وہ فوراً کہے گا یہ آدھا بھرا ہوا ہے. اور جس کی نیگیٹو تھاٹس ہوگی، جو منفی سوچتا ہوگا، جو زمانے کا ستایا ہوا ہوگا، وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو خالی ہے، یہ تو آدھا خالی ہے. جو آدھا بھرا ہوا ہے یعنی کہ اس نے اس کو نعمت سمجھا کہ بھرا تو ہے، پانی تو ہے. اور جس کے ذہن میں ذہنی خلفشار تھا یا وہ نیگیٹو تھا، تو اس نے فوراً نیگیٹیوٹی کو دیکھا اور کہا کہ یہ خالی ہے، یہ آدھا خالی ہے. تو اس سے ہی معلوم چلا ڈائریکشنز کون سی پازیٹیو وے ہیں، کون سی نیگیٹو وے. مثال دیتا ہوں، بارش ہو. جب بارش ہوتی ہے تو جو پازیٹیو تھاٹس والے ہوتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف، انہیں ہر چیز دھلی ہوئی محسوس ہوتی ہے. وہ پتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو سبزہ رنگ ہوتا ہے، سبز رنگ، اس کو ان کی آنکھیں راحت بخشتی ہیں. وہ باہر نکلتے ہیں، وہ گھاس پھوس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت پہ جھوم جاتے ہیں. وہ پانی کو اگر رکا ہوا بھی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ زمین میں پانی جا رہا ہے، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایک وہ شخص جو بقول میرے اور آپ کے زمانے کا ستایا ہوا ہوتا ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے، ہر جگہ کیچڑ ہے، ہر جگہ گندگی ہے. تو آپ اپنے ذہن کو پازیٹیو تھاٹس کی طرف لے کر آئیں. کہیں وہ گندگی آپ کے دماغ کے اندر تو موجود نہیں، کہیں آپ کی روح کے اندر موجود تو نہیں، کہیں آپ کے قلب کے اندر موجود تو نہیں کہ زمانے میں آپ کو ہر چیز گندی اور بری نظر آتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں، اس زمانے کے اندر کوئی پرابلمس ہو نا، ہم کسی بھی سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہوں، ذہن میں رکھیے، جو سمجھدار ہوں، وہ کبھی بھی کسی مسئلے کو نہیں دیکھتے بلکہ مسئلے کے حل کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، جو جن کے اندر پاورز نہیں ہوتی، جن کے اندر انرجی نہیں ہوتی، وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ پاؤں یعنی کہ پھلا لیتے ہیں، ان کا سانس پھولنا، بلڈ پریشر شوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، شوگر شوٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا کاروبار گرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. مگر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں میں آپ کو، کہ جن کے اندر پاورز ہوتی ہے، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں کہ جی مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بڑا ایک آپ لطیفہ سمجھ لیں اسے، یا ایک مثال سمجھیے. ایک آدمی جو ہے وہ کاشت کرتا ہے خربوزے کی، اور اتفاق ایسا کہ جتنے خربوزے تھے وہ سارے کے سارے پھیکے، سارے، ایک بھی خربوزہ پھیکا ہے. اب وہ غالباً سکر کی طرف سے یا وہاں سے ٹریول کرتا ہوا جب کراچی آتا ہے اور جب وہ بیچتا ہے تو ایک بھی خربوزہ نہیں بکتا. اب جناب وہ ہم جیسا آدمی ہوتا تو پریشان ہو جاتا کہ بھئی یہ تو سارے میرا جو سرمایہ سب برباد ہو جائے گا. مگر اللہ نے انسان کو عقل دی، وہ بہتر طریقے سے اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے. اس نے جی ایک بینر بنوایا، اور بینر پہ لکھا تھا کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شوگر فری خربوزہ. اب جو بندہ آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ میرے تو ابا کو بھی شوگر ہے،
میری تو اماں کو بھی شوگر ہے، میری تو وائف کو بھی شوگر ہے، بھئی یہ تو بڑا بہترین خربوزے کی دکان ہے کہ جہاں شوگر فری شوگر، جی وہ چند گھنٹے کے اندر ان کے سارے خربوزے بک گئے۔ وہ شاید اگر اس کے میٹھے ہوتے جو ہفتے لگتے، مگر دیکھیں اس میں چٹنگ نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے نا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو پھیکیں، یہ جو شوگر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین ایک دولت ہے، سارے پھک گئے۔ اگر وہ اس مسئلے پر سوچتا رہتا، اس کی صحت بھی خراب ہوتی، اس کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار بھی نہیں چلتا اور اس کو بہت نقصان ہوتا۔ تو اپنی سوچ کو اس نے پازیٹیو کیا کہ میں کس طرح لوگوں کو نفع دے سکتا ہوں اور میرے نفع کے ذریعے کس طرح بہترین ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ خربوزہ بیچنے والی، خربوزے نہیں بکے، اس نے بینر لگا دیا، بینر پہ لکھا تھا کہ گردے کے لیے بہترین دوا ہے خربوزہ، جس کو گردے کی تکلیف ہے کھائے اور تکلیف سے بچیے۔ جو جا رہے ہیں یار ایسا نہ ہو میرے گردے میں تکلیف ہو، لوگ لے کے جا رہے ہیں کھا رہے ہیں، سچی بات ہے گردے کے لیے بہترین چیز ایک قدرتی طور پہ ٹونک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ڈائریکشنز ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام کیوں نہیں چل رہا۔ اب جس میں کچھ جو بیچارے کم ذہن والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے نظر لگا دی ہے، کسی نے حسد ہو گیا ہے، کوئی مختلف جو دیکھیں نیگیٹو ہے نا، ہم نیگیٹیوٹی کی طرف چلے گئے۔ اگر مثال کے طور پر تھا بھی کچھ تو بھئی ہونا یہ چاہیے تھا قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، جو اللہ کے نیک بندے ان سے اپنا تعلق رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ مگر ہماری نیگیٹو تھاٹ کی وجہ سے ہم برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت میں امپورٹنٹ بات کر، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پازیٹیو ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، وہ پازیٹیو ہے۔ تو جو انسان پازیٹیو ہوتا ہے وہ رحمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ شیطان نیگیٹو ہے، تو جو نیگیٹو ہوتا ہے وہ نیگیٹو شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو۔ اگر ہم پازیٹیو ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہے، جو روزہ رکھ رہے ہیں ہمیں اس کا فائدہ ہے، ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ اگر ہم نیگیٹو ہیں تو پھر نماز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کے الفاظ ہیں کہ بے شک تمہیں نماز برائی سے اور فحاشی سے، غلط باتوں سے روکے گی۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی نماز میں خامی تو نہیں ہے تو اس کو دور کیجیے اور اپنے آپ کو پازیٹیو کیجیے۔ وے آف پریزنٹیشن، بات کرنے کا سلیقہ، جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، ان کے بات کرنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے جس کے بہت سارے لوگ جو ہیں فلاح پا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے، وہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے بال جو ہیں وہ گر رہے ہیں۔ اعلان کرایا جاتا ہے کہ بھئی بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ تو ایک وہ شخص کہ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، جن کو طریقہ نہیں تھا کہ کس سے کس طرح بات کی جاتی ہے، جو بہت زیادہ نیگیٹو سوچتے تھے، علم ضرور تھا مگر تھاٹس جو تھے ان کی نیگیٹو تھے، منفی سوچ بہت زیادہ تھی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں، وہ اسی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ جب بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے سارے بال گر چکے ہیں، تو وہ صاحب ان سے کلام کرتے ہیں بادشاہ سے کہ بھئی بادشاہ، تمہارے سارے بچے اور بیوی تمہارے سامنے مر جائیں گے۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ اپنے دربار کو بلاتا ہے کہ جاؤ بھئی اس کو پورے زمانے کے اندر ذلیل رسوا کر دو، اس کو گدھے میں بٹھا کر اس کا منہ کالا کر کے پوری دنیا میں اس کو گھماؤ کہ اس نے یہ بات کیسی کر دی کہ میرے سارے بچے میرے سامنے مریں گے۔ بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ، کیونکہ پہلے دستور تھا کہ جب کوئی برا آدمی کرتا تھا تو اسے گدھے پہ بٹھا کے اس کا چہرہ کالا کر کے پوری سوسائٹی میں اس کو گھمایا جاتا تھا۔ پھر اعلان ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بتائے، تو ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، جب بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ میرے سر کے سارے بال گر چکے ہیں، تو اب وہ صاحب جو پازیٹیو تھے، جن کو بات کرنے کا طریقہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ بھئی آپ نے تو بہت ہی اچھا خواب دیکھا۔ بادشاہ سلامت، یہ خواب تو آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں کس طرح مبارک ہے؟ بادشاہ سلامت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عمر لمبی کر دی ہے، آپ اپنے تمام خاندان والوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی رحمتوں کو دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا، اللہ نے آپ کو خضری حیات عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ پہ تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے یہاں کیا سیکھا کہ بات دیکھیں، دونوں نے بات ایک ہی کی، مگر پہلے والے نے جو بات کی وہ منفی طریقے سے کی تو سامنے
بادشاہ کو بری لگی. دوسرے آدمی نے بات وہی کی مگر سلیقے سے کی, طریقے سے کی, تو بات اچھی لگی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں, بات ٹھیک ہوتی ہے, مگر بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو برا لگ جاتا ہے. ہم اصلاح کرنے جاتے ہیں اور سب کے سامنے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے یار ہم نے یہ بات غلط کر دی. نہیں, وہ غلط بات نہیں کی ہوتی بلکہ غلط طریقے سے کی ہوتی ہے. پوائنٹ نوٹ کر لیں, بات تو ٹھیک ہوتی ہے مگر طریقہ غلط ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو یہاں یہ سیکھنا ہے کہ ہم جو بات کریں گے کہیں ہمارا طریقہ تو غلط نہیں, اگر طریقہ ٹھیک ہے تو پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں. اب میں مثال اور دیتا ہوں. ایک صاحب جو ہے وہ ان کی کوئی بلکہ ایک صاحب جو ہے وہ اپنے سسرال کے اندر گئے ہوتے ہیں اور سارے خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں سسرال میں. ان کی جو ہے زوجہ بھی موجود ہیں, سارے لوگ موجود ہیں. اب جو ایک انتہائی جو شرارتی قسم کا آدمی ہوتا ہے نا, وہ پورے سسرال والوں کے سامنے ان سے کہتا ہے بھئی یہ بتایا آپ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں. بات کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا, انداز. تو وہ صاحب کہتے ہیں ان سے کہ جی میں اپنی بیوی کی ساس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. لفظ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کی ساس سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. بیوی کی ساس مطلب اس آدمی کی ماں. دیکھیں بات اسے اس طرح کی کہ سارے سسرال والے خوش ہوگا کہ یار اس نے ہمیں عزت دی دی. آپ اگر طریقے سے بات کریں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں, اس سے لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے. آپ بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کا انداز کبھی کبھی جارحانہ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کبھی روٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ غصے کے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بات تو سیدھی ہوتی ہے مگر آپ ٹیڑھی کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ لوگوں میں شرمندہ ہو جاتے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی, جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ کو ہیلدی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی, اپنے دوستوں کی تربیت میں ضرور کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص جاتا ہے دعوت کے اندر تو دیکھتا ہے کہ ایک بچہ جو چھوٹا سا ہے 7-8 سال کا, وہ بہت طریقے اور سلیقے سے سارے کام کر رہا ہے. تو آدمی بڑی حیرت سے ہوتا ہے, یار اتنا چھوٹا سا بچہ ہے مگر یہ تو بڑے طریقے سے پراپر طریقے سے سارے کام کر رہا ہے. بچے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا یہ بتائیے آپ اپنے گھر میں سب سے بڑے ہیں؟ تو بچہ مسکرا کے کہتا ہے کہ انکل بڑا تو اللہ ہے مگر میں اپنے گھر میں سب سے پہلے پیدا ہوں. دیکھیں یہ ایک پازیٹیو تھاٹس جو ہوتی ہیں نا وہ بچوں کو آگے لے کے جاتی ہیں. جب اتنے چھوٹے بچے کی اتنی اچھی پازیٹیو تھاٹس ہوگی تو وہ آگے کامیاب ہو جائے گا. میں مثال آپ کو اور دیتا ہوں, نیگیٹو تھاٹس اور پازیٹیو تھاٹس. کچھ لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں, ان کو ہر جگہ برائی نظر آتی ہے. جو پازیٹیو ہوتے ہیں وہ اچھائی کو ڈھونڈتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کسی آدمی سے ملے تو ان کے بعد اگر اچھا آدمی ہوگا تو وہ سامنے والے بندے کے اندر اچھائی کو ڈھونڈ کے تعریف کرے گا جس میں یہ چیزیں اچھی ہیں. جو برا ہوگا وہ برائی کو دیکھے گا. مکھی ہے, مکھی 2 طریقے سے ہوتی ہیں, ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک عام مکھی ہے. جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ معطر فضا کو تلاش کرتی ہے, وہ اچھے انوائرمنٹ کو تلاش کرتی ہے. شہد کی مکھی اچھے پھولوں کو تلاش کرتی ہے, خوشبودار پھولوں کو تلاش کرتی ہے اور اس میں سے رس جمع کر کر خود بھی نفع لیتی ہے, دوسروں کو بھی نفع دیتی ہے. اس کے برخلاف گندی مکھی ہے جو گندی فضا کو تلاش کرتی ہے, جو پورے جسم میں صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر پیپ اور خون پہ جا کے بیٹھتی ہے کیونکہ اس کی ہیبٹ اینڈ ہیبیٹیٹس ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیزار رہتے ہیں, رشتہ داروں سے بیزار, بہن بھائیوں سے بیزار, دوستوں سے بیزار, لائٹ سے بیزار, پانی سے بیزار, کبھی سورج سے بیزار, کبھی بارش سے, حتیٰ کہ کچھ کو میں نے ایسا دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے بیزار ہیں. اب بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ خواہ بھائی کیا ہو گیا جی, یہ ہے فلاں ہے, کیوں نگیٹیوٹی. جب بہت زیادہ پازیٹیو انسان ہو جاتا ہے تو وہ زمانے کے لیے بہترین ہو جاتا ہے, وہ خاندان والوں کے لیے بہترین ہو جاتا ہے, وہ دوستوں کے لیے بہترین ہو جاتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دے. جو نیگیٹو ہو جاتا ہے وہ اتنی سی بات کو پکڑ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا ناظرین, وہ ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہیں. ان کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس ڈائریکشن میں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور مقصد تک آہستہ 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 مقصد پر پہنچ جاتے ہیں. جو نیگیٹو تھاٹس والے ہوتے ہیں وہ مقصد سے ہٹ کر دائیں بائیں, مثال کے طور پر آپ وہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, اگر آپ کو ٹریک سیدھا ہے مگر آپ جو ہے وہ کبھی کچے پہ اتر جائیں, کبھی دائیں مڑ جائیں, کبھی بائیں مڑ جائیں, تو آپ اپنے مقصد سے دور ہو جائیں گے. ایک اور اس کی مثال لیجیے, ٹرین ہے. ایک ہوتی ہے لوکل ٹرین, ایک ہوتی ہے تیز گام. جو لوکل ٹرین ہوتی ہے وہ ہر اسٹاپ پہ رکتی ہے,
اور رک کر جاتی. جو ایک بہت بڑا بزنس مین ہو یا بہت کسی اپر لیول پہ کہیں جاب کرتا ہو, آپ اس سے کہیں کہ یار آپ کو یہاں سے کراچی سے حیدرآباد یا لاہور جانا ہے اور آپ جو ہے وہ لوکل گاڑی میں جائیے, لوکل ٹرین میں, تو وہ کہے گا بھائی آپ مجھے اگر فری میں بھی ٹکٹ دیں گے میں نہیں جا سکتا, میرے 2-3 دن خراب ہو جائیں گے, مجھے تیز گام کا یا ہوائی جہاز کا ٹکٹ چاہیے. کیونکہ تیز گام چھوٹے چھوٹے جو ہیں اسٹیشنس کو وہاں سے ہٹ جاتی ہے, بلکہ وہاں نہیں رکتی ہے بلکہ اپنے منزل پہ جا کے رکتی ہے. تو جو لوگ کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, ذہنی سطح جن کی کامیاب ہوتی ہے, وہ اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہیں اور پھر اسی مقصد کو اچیو کر لیتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مقصد تک صحیح ڈائریکشن میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں شریعت کا مزاج کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلوان کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ شخص جو اپنے غصے کو قابو کر لے. شریعت نے پسند کیا کہ جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے وہ بہترین ہے, وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیک کامیاب ترین ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر جو سکسسفل لائف ہے, جو کامیاب ترین زندگی سمجھی جاتی ہے, وہ ان لوگوں کی سمجھی جاتی ہے کہ جن کا لہجہ نرم ہوتا ہے, جو بات کو سنوارنا جانتے ہیں. اکثر لوگ بات کو بگاڑ دیتے ہیں, ان کے لہجے سخت ہوتے ہیں, اور جن کے لہجے سخت ہوتے ہیں, جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ان کی زندگی بھی جہنم ہو جاتی. میرے پاس دارالفتہ کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب, نوجوان آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے اپنی زوجہ کو غصے کی حالت میں طلاق دے دی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شاپنگ کرانے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے, یا کہے کہ بیگم آئس کریم کھا لو, جب تم آئس کریم ختم کر لو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ایسا نہیں ہے. آپ غصے کی حالت میں بہت سارے کام کو بگاڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ شادی ہوتی ہے, نوجوان لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے. اگر لڑکی ہائپر نہ ہو, غصے میں نہ آئے, وہ اپنے جو ان لاز ہیں وہاں رہے اور ان سے اچھا بیہیویئر کرے, صبر کرے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خاندان کے لوگ کہ جو لڑکی کے لیے بالکل نئے ہوتے ہیں, لڑکی کے بات کرنے کے طریقے, اس کے انداز گفتگو سے سارے لوگ اس سے گرویدہ ہو جاتے ہیں. وہی لوگ اس پہ اپنی جان چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو گھر کی ملکہ یا گھر کا بڑا بنا دیتے ہیں, اسٹیٹس اس کو حاصل ہو جاتا ہے. مگر ایک وہ خاتون یا وہ شخص کہ جس کے پاس ساری خوبیاں ہوتی ہیں, بہت ذہین ہے, فطین ہے, کام بہت اچھا کرنا جانتا ہے, مگر زبان کا کڑوا ہے, تو لوگ اس سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہے تو صحیح مگر زبان بڑی کڑوی یار, دل خراب ہو جاتا ہے. اس سے بہتر وہ آدمی اس سے سلو ضرور ہے مگر بات بہت اچھی کرتا ہے. دیکھیں آپ وہ دکاندار بہترین مانے جاتے ہیں کہ جو با اخلاق ہوتے ہیں. وہ شخص بہترین ہوتا ہے جو با اخلاق ہوتا ہے. کسی نے کسی سے پوچھا کہ یار آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو کندھے دینے والوں کی اکثریت میرے اخلاق کی وجہ سے. جو لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں, اگر ان کا لہجہ سخت ہوتا ہے, گفتگو میں طریقہ نہیں ہوتا, تو لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. مگر بہت سارے لوگ کہ جو بات بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, بات کو سنوارنا جانتے ہیں, دلوں کو جوڑنا جانتے ہیں, رشتوں کا احترام کرنا جانتے ہیں, محبتیں بانٹنا جانتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرنا جانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں, وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی باتوں میں زندہ ہوتے ہیں, وہ لوگوں کی محفلوں میں زندہ ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں اور لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں. بات کرنے کا سلیقہ جانیے. اکثر ہماری جو بہنیں جو شادیاں کرتی ہیں اس کے بعد جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں جاتی ہیں. ایک بات سچی کروں, وہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. وہ یہ کہ جیسی شادی ہوئی, ایک بلا ہے, اس بلا کا نام ہے موبائل. جیسی گھر کے اندر کسی نے کچھ کہا نوجوان لڑکی کو, فوراً اپنی والدہ سے, امی مجھے نن جو ہے نا اس نے مجھے یہ حکم صادر کیا. اب امی جو ممتا کے اندر ہیں, اب وہ نن جو ہیں وہ ان کے نزدیک فوراً گند ہو جاتی ہے, اور جی وہ تو ہے ہی ایسی بدتمیز عورت ہے, دبا کے رکھو بیٹا, کوئی مسئلہ نہیں, گھر تمہارا ہے, گھر کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں, مچاؤ ادھم جو مچا سکتی. اب لڑکی کو اس طرح سے اچھا
سمجھدار ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، اگر وہ آپ سے بدتمیزی کر رہی ہے نا آپ اپنے اخلاق سے اس کو گرویدہ بنا لو، وہ بات اگر زومانہ کر رہی ہے نا تو آپ اچھے طریقے سے بات کرو، بیٹا آپ کا انداز ہوگا جو اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ یہ اچھی ماؤں کا انداز ہوتا ہے۔ مگر اس زمانے کے اندر اکثر طلاق ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں، بہت معذرت کے ساتھ میری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ ماں غلط گائیڈ کرتی ہے، یہ بات سچی ہے، اس چیز پہ توجہ دیجیے گا۔ دیکھیں پروگرام کرنے کا مقصد ہمارا یہ راہ نجات کا مطلب یہ کہ وہ راہ جو نجات دلاتی ہو، تو پلیز اپنے گھر کو صبر رکھیں، شکر کریں، تعریف کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مسئلے کو سمجھتے ہیں، جو مسئلے کو نہیں سمجھتے وہ بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ جن کو اللہ مسئلے کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے، اب اس کو حل کس طرح کرنا ہے، اس کو اچھا ایک بات یہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ آپ ڈائریکشنز رکھیں۔ جو لوگ مسئلے کی سمجھ رکھتے ہیں اور جو لوگ تنگ نظر نہیں ہوتے، وسیع النظر ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو جو ہے وہ ایک تھیسس لکھنا ہے اور کام کرنا ہے، وہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور ان کی جو ہے وہ زوجہ چلی گئی اور ان کا 4 سال کا بچہ ان کے ساتھ ہے، 4 یا 5 سال کا، اور وہ جی ان کو تنگ کر رہا ہے، کبھی کاپی کھینچ رہا ہے، کبھی ان کی پینسل کھینچ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ شور کر رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی کھیل رہا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں، مار بھی نہیں سکتے کیونکہ بچہ ہے، بچہ بابا بابا کرتا ہے، وہ چاروں کمرے میں چیخ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، میرے پیارے بابا، میرے پیارے بابا، آئی لو یو بابا، آئی لو یو بابا۔ اب یہ بچہ اتنی محبت سے پیش آ رہا ہے، تو ذرا سمجھیے گا، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فصیح النظر اور ایک تصویر کے 2 رخ، پوائنٹ کیجئے، ایک تصویر کے 2 رخ۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا یار ایک کام کرتا ہوں، یہ جو ایک دل کی تصویر پڑی ہوئی نا، میں اس کو 7-8 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور انہیں بچے کو لالچ دیتا ہوں کہ بیٹا میں تمہیں ٹافی دلاؤں گا، اور میں تمہیں آئس کریم بھی دلاؤں گا، اور میں تمہیں اچھی شاپنگ بھی کراؤں گا، اور میں تمہیں گیم بھی کھلاؤں گا، تم اس تصویر کو جوڑو، ٹیپ لو اور اس پوری تصویر کو دل کو جوڑ دو۔ ڈاکٹر صاحب اب مطمئن ہے، بچے کو بلایا، اس کو بڑا پیار کیا، کہا بیٹا یہ تصویر دیکھنا، آپ اس تصویر کو جوڑ کے لے آئیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی 4-5 گھنٹے تو گئے بچے کے، کیونکہ دل ہے، وینسز ہیں ساری، پورا دل، پورا ایک دل بنا ہوا، اس کی وینسز ہیں اس طرح سارے، بچے کو تو ہوتا ہے 4-5 گھنٹے لگ جاؤں، میرا کام بھی آسان۔ 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ نوک ہوتی ہے، ٹک، بابا بابا بابا، پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا؟ گیٹ کھول کے دیکھتے ہیں تو بچے جو ہے وہ تصویر لے کے کھڑا ہوا ہے کہ او، بڑے پریشان ہو، اٹھایا، چاروں طرف سے دیکھا، یار ساری وینسز نے صحیح جوڑی ہیں، حیران، ارے میرا بچہ اتنا جینیس ہے، میں نے اتنی محنت کی، میں کارڈیولوجی میں نے جو ہے وہ پڑھا، میں کارڈیولوجک بنا، اتنا بڑا ڈاکٹر، مجھے اتنے سال ہو، میں ابھی بھی تھیسس دکھ رہا ہوں، اور میرا بیٹا 4 سال کا ہے۔ حیران و پریشان، بھائی بچے کا مادہ جوان ہے، او بھائی تم نے کیسے کیا؟ بچہ ہنسنے لگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ سیدھی تصویر دیکھ رہے تھے، ایسے، ادھر دل تھا، پیچھے تھا وہ بکری کی تصویر تھی، تو بچے نے دل کو نہیں جوڑا تھا، بلکہ بکری کے بچے کی تصویر جو تھی اس کو جوڑا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ سر کہاں لگتا ہے، پیر کہاں ہے، ٹانگ کہاں ہے، اس نے اسی طرح جوڑ کے لیا ہے۔ تو ہمیشہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ڈائریکشنز کو دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ اس طرح ہوگا تو مجھے کس طرح کام کرنا ہے، اور اگر اس طرح ہوا تو میں کس طرح۔ میں نے سنا کہ وہ جرمن کا ایک شخص کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، جس نے سلائی مشین کو ایجاد کیا۔ پہلے جو کپڑے سلتے تھے وہ ہاتھ سے سلا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لوگوں کو بڑی محنت ہوتی تھی، بھائی سلائی مشین اس نے بنائی۔ اچھا سلائی مشین جب وہ جو کیا کہتے ہیں، جو اس کی سلائی مشین کی جو ہوتی نا سلائی، وہ بار بار اس میں سے جو دھاگا ڈالتا تھا وہ سلائی مشین ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا یار میں مہینوں سے لگا ہوا، اب ہماری عادت کیا ہوتی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا اٹھا کے پھینک دیا، پھاڑ میں جائے یہ کام، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہو۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو ہر طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں وہ جا کے اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اب جیسے وہ جرمن تھا، اس نے سوچا کہ یار اوپر سے تو سوئی کا جو دھاگا ٹوٹ رہا ہے،
کیوں نہ نیچے سے جو ہے وہ سوراخ کیا جائے اور جا کے اس میں دھاگا ڈالا جائے، اور جب اس نے نیچے کا سوراخ کیا سلائی کے اندر اور اس میں دھاگا ڈالا تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ اسی طرح کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ مستقل، میں نے سنا ہے آئنسٹائن کے بارے میں کہ اس نے جب وہ تھیوری پیش کی تو اس نے ایک کتا پالا ہوا تھا، تو وہ اس نے جب پوری تھیوری لکھ لی تو اس کو واش روم جانا ہوا، جب وہ واش روم گیا واپس آیا تو اس کا جو کتا تھا وہ دوڑتا ہوا کمرے کے اندر آیا، چراغ جل رہا تھا، چراغ پہ اس کا پیر لگا، سارے کمرے میں کاغذ پھیلے ہوئے تھے، فوراً کمرے کے اندر آگ لگ گئی۔ اب یہاں کوئی آدمی ہوتا، بالخصوص ہمارا پاکستانی ہوتا، تو وہ کتے کو شوٹ کر دیتا، مگر وہ آئنسٹائن تھا، بہت سمجھدار تھا، وہ آیا، اس نے کتے کو سر پہ اس کے ہاتھ پھیرا اور اس نے کہا کہ بھائی وہ کوئی بات نہیں، تم نے میرا کام بڑھا دیا، کرنا تو ہے مجھے یہ کام لیکن تم نے میرا کام بڑھا دیا۔ دوبارہ بیٹھا، اس کو کافی مہینے لگے دوبارہ اس کو تھیوری جمع کرنے میں، لیکن اب جو تھیوری لکھی اس نے وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھیوری لکھی۔ تو کام جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوتے ہیں، کچھ کام میں کچھ وقتی طور پہ خرابی آ جاتی ہے، مگر وہ آپ کے لیے بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی پوری باڈی کی انرجی لے کے آتے ہیں کام بہترین ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو بہترین سوچ رکھتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے جو کراٹے آرٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد وہ ہاتھ کو اپنا فضا میں اٹھاتے ہیں اور جب وہ بریک کرتے ہیں تو کافی ساری سلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ زمین کی جو انرجی ہے اس کو سک کر رہے ہیں، وہ سک کرتے 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 ہماری باڈی کے اندر آئی اور ہمارے ہاتھ میں جب ہم نے ہاتھ سے توڑا تو تمام چیزوں کو توڑ دیا۔ یہ انسان کی پازیٹیو تھاٹس ہوتی ہے۔ شریعت آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثبت سوچ، ایک پازیٹیو تھاٹس کے بارے میں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا یہ ارشاد فرمائی کہ بیوی کے اندر بہت زیادہ برائیاں نظر آتی ہیں، آپ نے فرمایا تم اس کی برائی پر نظر نہ رکھو بلکہ اس کی اچھائی پر نظر رکھو، اس کی خوبیوں پر نظر رکھو۔ جب تمہاری نظر اس کی خوبیوں پر ہوگی تو تمہیں اس کی برائی محسوس نہیں ہوگی۔ ہماری کیا مثال ہوتی ہے کہ ہم بندے کی اچھائی کو نکال کر اس کی برائی پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمیں بہن سے اختلاف ہوتا ہے، یار یہ بہت تیز میں بولتی ہے، ہمیں بھائی سے اختلاف ہوتا ہے، یہ یوں کر دیتے ہیں، ہمیں بیوی سے اختلاف ہوتا ہے، ہمیں بچوں سے اختلاف ہوتا ہے، ہمیں پڑوسی سے اختلاف ہوتا ہے، آپ یہ سوچیں نا یہ سب ہماری نعمتیں، دوست ہمارے لیے ایک نعمت ہے، پڑوسی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ آپ جنگل میں رہ سکتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے، جہاں کوئی نہ ہو، آپ بالکل نہیں رہ سکتے۔ اگر یہ بچے نہ ہوں تو آپ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے۔ اگر بہن بھائی نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، نہیں رہ سکتے۔ انسان کو ضرورت ہے ٹاکنگ کی، جس سے وہ بات چیت کرے اور اپنے دل کا حال کم کرے۔ تو شریعت کا مزاج کیا ہے؟ بہترین سوچ۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ اچھی سوچ۔ تو جو اچھی سوچ کو آگے لے کے جاتا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتناب کرو من الظن، گمان سے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک جو بہترین مشغلہ ہے پاکستانی قوم کے اندر، کسی کے بارے میں برائی سوچ لینا یا بدگمانی کر لینا یا کسی آدمی کو نیگیٹو تصور کر لینا اور پھر پوری دنیا کے اندر اس کی نیگیٹیوٹی کو شائع کرنا، بتانا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، اللہ مجھے اور آپ سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو کسی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس نہیں رکھو۔ یہ بہت مسئلہ ہے ہمارا، ہم فیس بک کو یوز کر رہے ہیں، ٹویٹر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کوئی ایک بات مل گئی اس کی تحقیق نہیں کرتے، نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن کے مطابق فاسق کی نشانی یہ ہے کہ وہ تحقیق ریسرچ کیے بغیر کسی بھی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں یا بری سوچ رکھیں، نیگیٹو تھاٹ۔ تو انشاءاللہ
آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت کے تناظر میں ہم کسی کے لیے نگیٹو تھاٹس نہیں رکھیں گے، ہم بدگمانی نہیں کریں گے اور بری سوچ اپنے ذہن میں لے کر نہیں آئیں گے۔ ایک المیہ اور ہے ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر، جب ہم نیا کام کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیا کام کرنا ہے کیسے۔ بھئی آپ یہ کام کریں گے تو آپ جو ہے پھنس سکتے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو تو نقصان ہو جائے گا۔ میرا ایک دوست تھا جس نے 50 لاکھ روپے کا نقصان کیا، بعد میں جو ہے اس کے بچے در بدر پھر رہے تھے، ان کا گھر بھی بک گیا، گاڑی بک گئی۔ ہیں اچھا میں بھی نہیں کر رہا۔ بھائی آپ اللہ کا واسطہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں کہ جو اہل علم ہو، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بس اہل ذکر اہل علم سے رابطہ کرو کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، مائنڈ سائنسز یہ کہتے ہیں کہ جب نیگیٹو لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ پوری انوائرمنٹ نیگیٹو ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو باڈی کے اندر نیگیٹیوٹی انکلوڈ ہو جاتی ہے اور آپ کی پازیٹیو انرجی ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ پازیٹیو لوگوں سے بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی ہمت باندھتی ہے، یار کوئی بات نہیں، تم کرو گے اور تم ہی کر سکتے ہو۔ کیا تم کر سکتے ہو اور تم ہی کرو گے اور تم بہترین ہوگے۔ اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے نا انسان کو، یہ تعمیراتی سوچ ہوتی ہے، یہ تقریبی سوچ نہیں ہوتی۔ یہ انسان کو اندر ایک عزم مصمم پیدا کرتی ہے کہ جی ہاں مجھے ہی یہ کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جب میں گاڑی چلانا سیکھ رہا تھا تو جن سے میں پہلے سیکھ رہا تھا وہ ہمارا ڈرائیور تھا ہمارے گھر کا، تو وہ مجھے ڈراتا تھا، صاحب گاڑی ادھر لگ جائے گی، صاحب گاڑی ادھر لگ جائے گی۔ تو میں دل کے اندر یہ بات آتی جا رہی تھی آہستہ سے، یار میں کبھی گاڑی چلا ہی نہیں سکتا۔ ایک دن ابا جان رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ بیٹھے، تو میں اسی طرح گاڑی چلا رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ گاڑی ادھر لگے گی یا ادھر لگی، اگر ادھر لگی تو ابا کا ہاتھ ادھر سے لے گا، یہاں لگی تو ابا کا ہاتھ ادھر سے لے گا۔ تو میں ڈر کے گاڑی چلا رہا تھا۔ ابو نے ایک آواز ابو کی آئی، بیٹا ڈر کیوں رہے ہو، لگ گئی تو لگ گئی گاڑی، اگر اس طرح چلو کرو گے تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں۔ تم نے یہ بات دل کے اندر بٹھائی کیوں کہ گاڑی لگے گی، یہ سوچو کہ مجھ سے گاڑی کبھی نہیں لگے گی، تو گاڑی کبھی نہیں لگے گی۔ ایک بات انہوں نے میرے دل کے اندر پیدا کی کہ تم یہ سوچو گاڑی کبھی نہیں لگے گی، تو گاڑی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کبھی نہیں لگی۔ آج مجھے کئی سال ہو گئے گاڑی چلاتے ہوئے، الحمدللہ پورے پاکستان ٹور کیا لیکن کبھی گاڑی نہیں لگی، کیونکہ وہ میرے والد صاحب کی بات میرے ذہن میں لگتی ہے، بار بار آتی ہے کہ گاڑی تم یہ سوچ کے چلاؤ کہ گاڑی تم سے کبھی نہیں لگے گی، اور تمہیں خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ یہ پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں، ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھی کہ جو مایوس نہ ہو، بلکہ جو زمانے سے لڑنا جانتے ہوں۔ زمانے سے لڑنے سے مراد یہ نہیں جو پڑوسی سے لڑنا جانتے ہوں، جو گھر کے اندر لڑنا جانتے ہوں، میری بات یہ کہ جو فیس کرنا جانتے ہوں۔ مکے کے نشان میں نے فیس کے لیے ایسے نہیں کہا کہ آپ لڑیں، مطلب یہ کہ جو جن کے اندر انرجی ہو، جن کے اندر طاقت ہو، جو پازیٹیو تھاٹس رکھتے ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ مستقل انکریز ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی اسی طرح ہمت بنایا کرتے تھے کہ جی آپ پازیٹیو ہیں، آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پازیٹیو ہے، اور آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ کافروں کی نشانی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے نکلے ہوئے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جو رحمت کے مستحق ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ جو ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، ہمیشہ اچھا سوچیے۔ سورہ یاسین کے اندر ایک دم بات میرے ذہن میں واقع آیا کہ ایک شخص ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، ایک واقعہ ہے سورہ یاسین کے اندر، بڑا اچھا واقعہ، آپ بھی سنیے کہ وہ ایک شخص تھا وہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، تو وہ لوگوں کو جا کے تبلیغ کرتا ہے، پریچ کرتا ہے، دین کی باتیں بتاتا ہے کہ یار تم ان انبیاء کی تکذیب کیوں کرتے ہو، تم ان کو کیوں جھٹلاتے ہو، یہ تم سے کہتے ہیں رحم دلی کرو تو تم رحم دلی کرو، تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم اللہ کے لوگوں کو تنگ، اللہ کے بندوں کو تنگ نہ کرو، تم غریبوں کا مال نہ کھاؤ، تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ تو لوگوں نے اس کی باتیں سن کے ایک دن ایسا کیا کہ اس کو قتل کر دیا۔ یہ سورہ یاسین کے اندر ہے کہ جب قتل اس کو کر دیا، شہید اس کو کر دیا، تو جب اس کی روح نے، اللہ نے اس کو فوراً شہادت کے بعد جنت عطا فرما دی۔ جب وہ جنت میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم اس جنت کو دیکھ لیتی تو یہ نافرمانی نہ کرتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ بندہ کتنا اچھا ہے جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے باعث رحمت بنا، جو لوگوں کے لیے مرنے کے بعد بھی باعث رحمت بنا، کیونکہ یہ زندگی کے اندر لوگوں کے لیے اچھا سوچتا تھا تو مرنے کے بعد اس کو اللہ نے مقام اعلیٰ عطا فرمایا۔ جو لوگوں کو زندگی کے اندر اچھا یا لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے، زندگی کے اندر جو لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ جو باعث زحمت ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہ مرنے کے بعد زحمت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ جہنم کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم لوگوں کے لیے باعث رحمت بنیں اور ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، ان کو اچھا مشورہ دیں۔ حضور کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مشورہ امانت ہے۔ اچھا مشورہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو آپ ہمیشہ اچھا مشورہ۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، کیونکہ ہمارا آج جو ہے موضوع پازیٹیو تھاٹس ہیں، مثبت سوچ۔ اسٹوڈنٹس، امتحان آنے والے ہیں اور جیسے ہی امتحان قریب آ جاتے ہیں ہمارے طلباء، ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک عجیب سی کیفیت دوچار ہو جاتی ہے۔ کچھ بچے تو ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو امتحانی ہال میں جا کے وہ پورا پیپر یاد ہوتا ہے، جیسے وہ پیپر آیا اس نے پین اٹھایا اور وہ ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا۔ ایک تو بچوں سے میں کہوں گا رٹافیکیشن کو چھوڑیں، سمجھیے۔ جو رٹافیکیشن ہوتا ہے اس میں مسئلہ یہ تھا، اگر ایک سینٹینس غائب ہو گیا تو پورا ایک پیج غائب ہو گیا، بچہ سوچتا رہتا ہے وہ سینٹینس کیا تھا۔ بات کو سمجھیے، جو سمجھنے والے ہوتے ہیں، بیٹا یہ ذہن میں رکھیے کہ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں پھر وہ زمانے کو سمجھانے والے بنتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ ہے، جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ بعد میں زمانے کو سمجھانے والے ہوتے ہیں، اور جو سمجھتے نہیں ہیں پھر وہ بعد میں زمانہ ان کو سمجھاتا ہے، پھر زمانہ بہت خطرناک طریقے سے سمجھاتا ہے۔ آپ سمجھ کے پڑھیے اور اچھے طریقے سے پڑھیے، گھبراہٹ کا شکار نہ ہو۔ آپ ذہن میں یہ سوچیے کہ مجھے پاس ہونا ہے، مجھے اچھے نمبروں سے فرسٹ آنا ہے، مجھے پاس ہونا ہے، فرسٹ میں ہی آؤں گا اور مجھے سب یاد ہے۔ آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ جو اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، جس کو اپنے اوپر بلیف نہیں ہوتا، زمانہ اس پہ کبھی بلیف نہیں کرتا۔ جو اپنے اوپر بلیف کرتا، پورا زمانہ اس پہ بلیف کرتا ہے کہ ہاں یہ کام یہ کر سکتا ہے۔ آپ کی امیدیں ہیں، ماں باپ آپ سے بڑی امید رکھتے ہیں، آپ ان کی امید کو نہ توڑیں۔ آپ اپنے آپ میں یہ سوچتے ہیں کہ سارا کام مجھے کرنا اور میں ہی کروں گا۔ اسی طرح ملازمت کے حوالے سے ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے سی ویز موو کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ہمیں جاب نہیں لگی۔ بھئی جاب کیوں نہیں لگی؟ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، نقصان کے ذریعے۔ وبشر الصابرین، بشارت ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں صبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مقام اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان کی زبان سے نکلتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب اللہ کا، لوٹ کے ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو جو پازیٹیو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ پازیٹیو بنیے، اچھا سوچیے، اچھا بولیے، اچھا کہیے، سمجھ کر کہیے، بات کرنے کا سلیقہ سیکھیے، بات کرنے کا طریقہ سیکھیے، یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں۔ وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے کلام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی سمجھ عطا فرمائے، اچھی سوچ، پازیٹیو سوچ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ وہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور نماز کی پابندی کیجیے گا، تلاوت قرآن کیجیے گا، قرآن سمجھ کے پڑھیے گا، قرآن پر عمل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید، فرقان حمید سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔